بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول والزور وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کے لیے بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور جس نے اپنے انبیاء و رسول کے ذریعے اپنی اطاعت و بندگی کا سیدھا راستہ دکھایا تاکہ بندے اس پر چل کر اس کی رحمتوں کے اور اس کی خوشنودی کے اور اس کے اجر کے مستحق بن جائیں اور اس کی جنت میں داخل ہونے کے اہل ہو جائیں۔ اور وہ اتنا مہربان ہے کہ اپنے بندوں کو اس نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو ان کی طاقت سے باہر ہو یا ان کے لیے کسی بہت زیادہ مصیبت اور پریشانی کا باعث بنے۔ پھر وہ اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے، جب بھی وہ اس کو پکارتے ہیں، اس کو پکارنے کا، اس سے دعا کرنے کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں، انسان جب چاہے اس کو یاد کر سکتا ہے، اس سے دعا کر سکتا ہے۔ اور ابھی اس سے پچھلی تاکشب میں ہمارے سامنے حدیث کے درس میں دعا کی اہمیت اور اس کے کچھ آداب بھی آئے تھے کہ دعا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی بہت زیادہ پسند ہے، بلکہ ان بندوں پر وہ غضبناک ہوتا ہے جو اس سے دعا نہیں مانگتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب بتائے کہ تم میں سے کوئی دعا میں جلدی نہ کرے۔ اور جب آپ کے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دعا میں جلدی کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے کہا کہ کوئی دعا مانگتا ہے اور مانگتے مانگتے اچانک مایوس ہو کر کہتا ہے کہ میں تو دعا بھی مانگ رہا ہوں مگر قبول نہیں ہو رہی ہے، اور مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اس دعا کو قبول کرنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے یہ وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہمارے حق میں کیا بہتر ہے وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ تو سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ کیسے سنتا ہے؟ یہ سورہ مبارکہ کی ان آیات میں، اس سورہ مجادلہ ہے، 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑا کرتی تھی اور اللہ سے فریاد کرتی جاتی تھی۔ کیا عجیب لوگ تھے۔ معاملہ کیا ہے؟ عرب لوگ اسلام سے پہلے اپنی بیوی کو اگر یہ کہہ دیتے انتی علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اس کو وہ طلاق سمجھتے، یا یہ کہہ دیتے کہ تو میری ماں کی طرح ہے بیوی کو، اور پھر اس سے ان کے ہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب عورت حرام ہو گئی، وہ ماں ہو گئی۔ اب یہ ان کا معاشرتی قانون تھا، چلے آ رہا تھا۔ اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کا دین لے کر آئے، اور پھر بہت سی چیزوں کی اصلاح ہوئی، کچھ چیزوں کو ویسی رکھا گیا، کچھ چیزوں میں ذرا سی اصلاح کی گئی، اور کچھ چیزوں کو بالکل اسلام نے ختم کر دیا کہ یہ تمہارے لیے غلط ہیں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں سے یہ ایک چیز تھی، اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں زہار کرنا۔ زہار تو مدینہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے
یہ مدنی صورت ہے۔ تو ایک صحابیہ تھیں آپ کی، حضرت خولہ بنت مالک بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے شوہر تھے اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ، اور اتفاق سے انہوں نے اپنی اس بیوی سے حضرت خولہ سے یہی الفاظ کہہ دیے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اب وہ دستور تھا، چلا آ رہا تھا شروع سے، برسوں سے ان کے یہاں یہ رواج تھا کہ جو ایسا کہہ دیتا اس کی عورت اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ اب یہ ایسا کیوں کہتے تھے عرب لوگ، بیوی کو اپنی ماں کیوں کہہ دیتے تھے؟ تو کسی ماہر نے کہا ہے کہ مرد اپنی بیوی کے پاس پہنچ کے بچہ ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے عورت کی ذات میں ایک عجیب کشش رکھی ہوئی ہے، اور حقیقت میں بیوی کے پاس پہنچ کر انسان اپنے کو بالکل بچہ ہی محسوس کرتا ہے۔ بچپن میں ماں کی جو انسیت اور ماں کی جو گرمی اس کو ملتی ہے، وہ تمام عمر شاید اس کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ اور بیوی بھی چونکہ ایک عورت ہی ہوتی ہے نا، اس لیے اس کے پاس پہنچ کر انسان بچوں کی طرح ہمک اٹھتا ہے، اور پھر بیوی بھی اپنے مخصوص انداز میں اس کے ساتھ جو لاڑ پیار کا سا اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، تو اس سے اس کے جذبات بالکل ایسے معصومانہ اور بچے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو کنوارے نہیں ہیں شادیاں کرو پھر معلوم ہوتا تم کو۔ تو اب انسان جو ہے اللہ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے یہ چیز، اور وہ اس طرح کا احساس اپنے اندر پاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایسے احساس ان کو کبھی ہوتا ہوگا بیوی کے پاس پہنچ کر، اور وہ یہ محسوس کرنا بھی سب کے بس کی بات نہیں رہتی۔ کچھ لوگ تو بس سمجھتے بیوی بچے پیدا کرنے کی مشین ہے، اپنی جنسی خواہش پوری کرو، بعد میں جا تو پکاتے رہے، کھلاتے رہے، کپڑے وپڑے دھو، گھر کا کام کاج کر، باقی کوئی لینا دینا نہیں رہتا۔ یہ بھی بہت کم لوگوں کو یہ سب احساسات ہوتے ہیں۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کا احساس ان کو ہوتا ہوگا، اور وہ یہ کہہ بیٹھتے ہیں، مگر ایسا کہنا ان کے یہاں پر بہت بھاری جرم بن جاتا تھا، اور عورت ہمیشہ کے لیے حرام سمجھی جاتی تھی۔ اب یہ صحابی حضرت خولہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر نے ان سے یہی کہہ دیا۔ اب یہ روتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ کیا شان ہے ان صحابیات کی اور صحابہ کی، اور کیا شان ہے اس رب العالمین کی، اور کیا شان ہے اس کے نبی کی۔ اب وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی، یا رسول اللہ، میرا گھر ویران ہو جائے گا، میرے بچے پریشان ہو جائیں گے، مجھے میرے شوہر نے یہ الفاظ کہہ دیے، اب میں تو حرام ہو گئی ہوں ان کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میرے پاس تو ابھی کوئی ویسا حکم آیا نہیں اللہ کی طرف سے، اور چونکہ عربوں میں یہ رواج پہلے سے چلا آ رہا ہے ایسا کرنا، تو بولے نہیں، آپ اللہ سے میرے لیے اس مصیبت سے دور ہونے کا کوئی راستہ نکالیے۔ کہا میرے پاس تو ابھی کوئی حکم ہے ہی نہیں، تو وہی کا انتظار کر جب تک تو اپنے شوہر کے لیے۔ کہا نہیں اللہ کے رسول، میں کہاں جاؤں گی، میں اگر بچوں کو لے کر الگ ہوتی ہوں تو میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے، اور شوہر کے پاس چھوڑتی ہوں تو بے کسی کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول سے تکرار کر رہی ہے، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بھائی میرے پاس ابھی کوئی حکم نہیں آیا اس معاملے میں کیا کہہ سکتا ہوں، اب جو دستور چلے آ رہا ہے اس کے حساب سے تو اب اپنے شوہر کے لیے آرام ہو گئی۔ اور وہ تکرار کرتے آتے، پھر اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ اپنے نبی کی زبان سے میرے لیے کوئی ایسا حکم بیان فرما دے کہ میں مصیبت سے نکل جاؤں۔ تکرار ہو رہی نبی کے ساتھ بیٹھ کر حجرے میں، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، دیکھو ذرا شان اللہ کی، کیسے سنتا ہے، کیسے سنتا ہے، جو اس کو مانتے ہیں، جو اس کے نبی کو مانتے ہیں، ان کی سنتا کیسے ہے وہ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہو رہا ہے یہ، ایک کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ حضرت خولہ ان کے پاس جا کر بیٹھ کر یہ تکرار کر رہی ہیں، یا رسول اللہ ایسا ہو گیا ہے، میرا گھر ویران ہو جائے گا، میرے بچے پریشان ہو جائیں گے، کیا کروں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اس معاملے میں کوئی حکم ہی نہیں آیا، تو میں تو اس کو کیا بولوں۔ پھر وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ اپنے نبی کی زبان سے میرے لیے کوئی حکم جاری فرما دے کہ میں اس مصیبت سے بچ جاؤں۔ جبرائیل آئے، نبی میں حضرت خولہ میں یہ تکرار چل رہی ہے،
حضرت خالہ نبی سے بات کرتے کرتے پھر اللہ سے فریاد کرنے لگا، وتشتکی الی اللہ، اللہ سے فریاد کرنے لگی۔ جبرائیل آئے، یہ آیت لے کر، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، سن لی اللہ نے بات ہے نبی، اس عورت کی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، اور تم دونوں کے سوال جواب بھی اللہ سن رہا تھا، واللہ یسمع تحاورکما۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کیا زبردست اس پر اپنا تاثر بیان کرتی ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مجھ کو بڑا تعجب ہوا ان آیات کو سننے کے بعد کہ اللہ کس طرح لوگوں کی باتیں سنتا ہے۔ وہ عورت میرے حجرے میں ایک کونے میں بیٹھ کر، اور نبی کا حجرہ ہمارے بیڈ روم کے ایسا 12x36 کا نہیں تھا، انگوری پلنگ رکھا ہوا، 8 ہاتھ چوڑا 8 ہاتھ لمبا، بس اتنا بڑا کمرہ تھا، 8 ہاتھ ایسا 8 ہاتھ ایسا۔ ام المومنین فرماتی ہے وہ عورت ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کے نبی سے یہ بحث تکرار کر رہی جو مجھ کو سنائی نہیں دے رہی تھی، اور اللہ اس کی سن رہا تھا، اللہ اس کی سن رہا تھا۔ اللہ نے آیت ایسی نازل، قد سمع اللہ قول التی، سن لی اللہ نے بات اس عورت کی، ہے نبی جو تجھ سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑا کر رہی تھی اور مجھ سے فریاد کر رہی تھی، میں تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا میں۔ ام المومنین فرماتی ہیں اللہ کیسے لوگوں کی باتیں سنتا ہے، میں اسی کمرے میں بیٹھی ہوئی کچھ نہیں سن پا رہی تھی، اور اللہ نے آسمانوں پر بیٹھے بیٹھے پوری بات سن لی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی۔ اور پھر اللہ نے اس عورت کی پریشانی دور فرما دی، اللہ نے اس زہار کے معاملے میں حکم نازل فرما دیا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ تم میں سے جن لوگوں نے اپنی عورتوں کے ساتھ زہار کیا، یعنی اس طرح کے الفاظ بولے، اس کو زہار کرنا بولتے، وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، البتہ اس طرح کی بات کہنا ایک انتہائی گھناؤنا، ناپسندیدہ اور چھوٹا کام ہے، اس سے تمہیں آگے بچنا چاہیے، اور جو کوئی اب ایسا کرے اس کو کفارہ دینا ہوگا، یا تو ایک غلام آزاد کرے، یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے۔ اللہ نے سن لی، معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا، تو اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت خولہ بوڑھی ہو گئی ہے، حضرت عمر ایک راستے سے گزر رہے، ساتھ میں کچھ صحابہ بھی ہیں، حضرت خولہ نے دیکھا، آواز دی امیر المومنین، حضرت عمر دیکھے، پلٹے اور پھر گئے پاس میں بات سنے۔ کسی نے کہہ دیا امیر المومنین آپ اس بڑھیا کی کیا باتیں سن رہے ہیں؟ کہے میں اس کی کیوں نہ بات سنوں جس کی بات رب نے سنی آسمانوں پہ، اور آیت نازل کی ہے قد سمع اللہ قول التی، اس عورت کی بات اللہ نے سنی، جس کی بات اللہ نے آسمان پر سنی ہے، میں اس کی کیوں نہ سنوں۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ تھے نبی کی شاندار عظیم الشان صحابیات اور صحابہ، اور یہ تھا اللہ کا ان پر کرم و فضل و احسان۔ تو اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بس دل سے مانو، دل سے جانو، دل سے پکارو، ہر وقت پکار سنتا ہے، ہر پریشانی کو دور کرتا ہے۔ پچھلے تاکشب میں وہ آیت بھی آئی تھی افمن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے اس کے سوا جو مجبور اور بے کس کی فریاد سنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے رب ہماری بھی سن لے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں ذلت و رسوائی اور محکومی کی اس لعنت سے اپنے فضل و کرم سے نکال، اور ہمیں عزت کے ساتھ اپنے دین پر زندہ رہنے کی
مسلم بن کر جینے کی، مسلم بن کر مرنے کی ہمت، طاقت، استطاعت، حوصلہ اور صلاحیت عطا فرما۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔